أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آج بروز شب پیر شب سوموار اور 2 شوال المکرم 1447 ہجری بمطابق 22 مارچ آج ہم الحمدللہ 22 مارچ 2026 آج ہم اس مبارک سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان مطالعہ قرآن حکیم یا فہم قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ مطالعہ قرآن حکیم کی وجہ فہم قرآن ہم اس کا نام تجویز کرتے ہیں، اور فہم قرآن کے اندر ہم ترجمہ قرآن اور اس کے بنیادی مطالب انشاءاللہ ذکر کرنا شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ سورہ فاتحہ سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے۔ فاتحۃ الکتاب بھی اس کا نام ہے، شفا بھی اس کا نام ہے، کنز بھی اس کا نام ہے۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ سورہ کافیہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہی صورت سب کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سورہ وافیہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات کے لیے بھرپور ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، القرآن العظیم بھی کہتے ہیں، القرآن بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ القاب خداوندی اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، آداب خداوندی ذکر فرمائے ہیں، اور عرض و درخواست بجانب رب السماوات والارض اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس صورت کا آغاز فرمایا۔ اس میں اختلاف رہا ہے، بعض نے کہا کہ بسم اللہ اس کا صورت کا حصہ ہے، بعض نے کہا نہیں حصہ نہیں ہے، الگ ہے۔ بہرحال وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے۔ سورہ فاتحہ مکیہ ہے، 5ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی اور مکہ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ خلاصۃ القرآن بھی صورت کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے 2 حصے بنتے ہیں، آدھا حصہ اللہ کا اور آدھا حصہ بندے کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ بندے کا ہے، اور یہ حصہ اللہ کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد یہ یہاں تک حصہ اللہ کا ہے، و ایاک نستعین اور یہ سے لے کے اہدنا الصراط المستقیم یہاں سے لے کے بندے کا حصہ ہے۔ بعض حضرات تک پہلی 4 آیتیں اللہ کا حصہ ہیں اور اگلی 3 آیتیں بندے کا حصہ ہیں۔ لیکن بہرحال الحمدللہ رب العالمین میں اس طریقے سے بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد فرمایا کہ قولو، اے میرے بندوں کہو، کیا کہو کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مربی ہے۔ عالم رب کہتے ہیں اس کو جو کہ آپ کی نشو و نما کرے، آپ کو روٹی پانی لا کے دے، آپ کی روٹی پانی کا انتظام کرے، آپ کے اسباب زندگی کا انتظام کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو رب العالمین وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے بلکہ عالمین کا رب ہے، یعنی پورے عالمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا پروردگار ہے۔ یعنی اس میں ہر مخلوقات، چاہے جنات ہوں، چاہے شیاطین ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے پودے ہوں، چاہے پرند ہوں، چاہے چرند ہوں، چاہے ایٹم کے چھوٹے سے ذرات ہوں، یا حملۃ العرش ایسے بڑے بڑے فرشتے ہوں جو کہ بڑے بڑے سیاروں، سورج سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، تو ایسے بڑے بڑے فرشتے ہوں، ان کے بھی رب العالمین اللہ ہیں، ان کے بھی رب اللہ ہیں، میرے بھی رب اللہ ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یہ ایک دعویٰ ہو گیا۔ اور رب العالمین یہ اس کی دلیل ہوگی کہ تعریف اسی کی ہوگی جو کہ ان سب کا رب ہے۔ تو یہ رب العالمین یہ پہلی صفت ہے، اور رحمان یہ دوسری صفت ہے کہ جو تمام جہانوں کا پر بے حد مہربان ہے، الرحیم جو کہ نہایت مہربان ہے۔ الرحمن کے اندر جو رحمت ہوتی ہے وہ گہرائی کے ساتھ ہوتی ہے، اور رحیم کے اندر جو رحمت ہوتی ہے وہ وسعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کو ایسا سمجھ لی کہ پورے مجمع میں ایک آدمی ہے، اس آدمی کو کروڑوں روپے دے دیا جائے تو یہ اس بندے کے اوپر رحمت کی گہرائی ہے، اور اگر پورے مجمع کو دیا جائے تو اس رحمت کی وسعت ہے۔ تو یہ رحمان میں رحمت کی وسعت ہے، اور رحمان میں رحمت کی گہرائی ہے،
اور رحیم میں رحمت کی وسعت ہے، اور عام انسان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر کسی کے اوپر رحمت کی وسعتوں کے ساتھ، رحمتوں کی گہرائی کے ساتھ اس کی وسعتیں بھی کرنا جانتا ہو۔ لہذا رحمان کسی ایک انسان کو نہیں کہہ سکتے، مگر رحمان صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں، اور رحیم کسی عام انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر رحمت کی وسعت ہوتی ہے، کہ پوری درسگاہ کو ایک استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، پورے اسکول کو ایک بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین آگے تیسری صفت ہے، چوتھی صفت رب العالمین پہلی صفت، الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے، یہ روز جزا کا، یہ تیسری صفت، چوتھی صفت ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ رب العزت کی ساری صفات بیان کی، دعا کا ادب سکھایا کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو پہلے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر آداب خدا بندی ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہماری عبادت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، یعنی عبادت، نفس عبادت خود ایک راہ راست ہے، مگر نفس عبادت کے راہ راست پہ ہونے کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ صراط مستقیم ہے، یعنی دیگر زندگی کے معاملات کے اندر صراط مستقیم اللہ سے مانگنا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ عبادت، نفس عبادت تو صراط مستقیم ہے، مگر نفس عبادت کا جو مقصود ہے وہ ایک اور صراط مستقیم ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں عبادت کرتا ہوں بس یہ میرے لیے کافی ہے، تو اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اصل میں اہدنا الصراط المستقیم یعنی نماز پڑھی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ انسان کو ہدایت کا راستہ ملے، روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ انسان کو ہدایت کا راستہ ملے، اور راستہ یہی ہے کہ انسان کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے۔ چنانچہ اللہ نے آگے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا۔ تو منعم علیہم یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے برگزیدہ اور خاص ہوتے ہیں، ان سے رجوع اور تعلق۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ جب آپ ہدایت کے راستے میں آتے کسی اللہ والے کے ساتھ جڑتے ہیں تو ایک سیدھی سی بات ہے، گمراہی اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 10 بندوں نے خوشبو لگائی ہو مگر ایک بندہ وہاں پر اسمیل کر دے، بدبو کر دے، تو سب لوگ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک بندے کی برائی نے 10 بندوں کی خوشبو کے اوپر غلبہ پا لیا، تو برائی عام طور پہ ظاہراً غالب آ جاتی ہے، کیونکہ برائی اپنی طرف زیادہ جلدی کھینچتی ہے، نیکی اپنی طرف زیادہ جلدی نہیں کھینچتی ہے۔ آپ کو میں درس قرآن دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر ایسا محسوس ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر اسی جگہ پر کوئی ایسی چیز ہوتی جو کہ میوزک سے تعلق رکھنے والی ہے، کوئی ڈرامہ فلم ہوتا، تو اس کو سننے والے، دیکھنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے۔ تو دین ہے، دین کے اندر وہ اٹریکشن انسان کو عام طور پہ محسوس نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر واضح طور پر بتایا کہ ان لوگوں سے پناہ مانگی ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں دینا کہ جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، جو کہ